جی ہاں، گورنر ہاؤس میں ہوں اور میرے ساتھ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہیں۔ گورنر صاحب سے ایک بڑا طویل تعلق رہا ہے اور اس شہر سے اور اس صوبے سے خاص طور پر ان کا اور ان کی فیملی کا بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے۔ کئی حوالوں سے ان کے خاندان نے بڑی خدمت کی ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی جب زبیر صاحب کام کر رہے تھے تو یہاں پر جو کراچی یعنی سندھ کے ادارے تھے، خاص طور پر اسٹیل مل ہوئے یا دیگر ادارے ہوئے، اس میں انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے تو میں زبیر صاحب آپ کو اس لیے خوش آمدید کہوں گا کہ گورنروں کے بارے میں عام طور پر یہ ہوتا تھا انگریز سے پہلے کہ باہر کے لوگ آتے تھے، لیکن آپ جو ہیں اس شہر کو اور اس صوبے کو، ان کی گلیوں کو، ان کی سڑکوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس گورنر ہاؤس میں ویسے جو سابقہ تھے، یعنی ہمارے اللہ ان کو جوار رحمت دے، جسٹس صاحب کو تو چند دن ملے، لیکن اشرت العباس صاحب نے ایک بہت طویل عرصہ گزارا، ریکارڈ توڑ دیا۔ ہماری خواہش بھی ہوگی کہ آپ ریکارڈ توڑ دیں۔ میری خواہش نہیں ہے ایسی ریکارڈ توڑنے کی، میرا خیال ہے وہ ریکارڈ انہی کے پاس رہنا چاہیے، اور کیونکہ میرا خیال ہے زندگی میں آگے کچھ اور کرنے کے بھی کچھ ہونا چاہیے، انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ جب سے حکومت آئی ہے تو یہ تیسرا عہدہ مجھے ملا ہے۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ٹرسٹ ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن تھی، پھر پرائیویٹائزیشن میں لگایا گیا، اور اب گورنر۔ تو میرا خیال ہے ایک تو میری خواہش بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی جاب میں رہیں، کیونکہ آپ سمجھ لیتے ہیں اور آسان لگتا ہے آپ کو۔ چیلنج لینا چاہیے زندگی میں اور مختلف چیزیں کرنی چاہیے، تو کیا پتہ اگلے سال میں کہاں ہوں۔ سندھ اس لیے آپ کے لیے چیلنج زیادہ ثابت شاید ہو کہ پنجاب میں تو یہ ہے کہ حکومت جن کی ہے انہی کا گورنر، انہی کی لوکل گورنمنٹ، اور ایک تاثر یہ بھی کیونکہ بہرحال جو گورنر اشرت العباس تھے ان کے دیرپا اثرات ہوئے، وہ بہرحال وابستہ رہے ایم کیو ایم سے، ایون وہ گورنر بھی تھے۔ کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کی بھی ماشاءاللہ مہینے بھر پہلے تک بڑے ٹاک شو ہی میں نہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی بھی بڑے قریب رہے؟ یہاں پر میں ہوسٹائل لفظ تو نہیں لفظ استعمال کروں گا، لیکن ایک مخالف حکومت ہے، تو اس اعتبار سے اوور نائٹ میں کیسے یہ سمجھوں یا ہم سمجھیں کہ محمد زبیر صاحب جو ہے اب مسلم لیگ نون سے قطعی غیر متعلق اور صرف گورنر کے انتظامی اختیارات سنبھالیں گے، تو یہ مشکل ہوگی؟ یہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح آپ نے کہا آئیڈیالوجیکل طور پر کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے، چاہے وہ ایون بیوروکریٹ بھی ہو، جہاں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس سے، لیکن دلچسپی کے حوالے سے، سپورٹ کرنے کے حوالے سے، کسی سے متاثر ہونے کے حوالے سے، ہر شخص کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے متاثر ہوتا ہے۔ اور مسلم لیگ نواز میں نے ایسے ہی جوائن نہیں کی تھی، جس طرح آپ نے کہا آئیڈیالوجیکلی ایک ریزن سے بڑے کلیئر کٹ، جو 4-5 پاکستان کی جو کانٹیکس میں جو مین میکرو ایشوز ہیں، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے ہے، بزنس کے بارے میں پرو بزنس ہونے کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، اور بھی کچھ تھیں جن کی وجہ سے، ایک مسلم لیگ کے ساتھ، ایک وہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، تو وہ تو ظاہر ہے وہ میری آئیڈیالوجی تو نہیں چینج ہوئی ہے، لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ریکوائر کرتی ہے مجھے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ایک ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ فیئرنس ان کو ناٹ اونلی میرے بیہیویئر میں نظر آئے، بٹ ان کو بھی محسوس ہو کہ میں کسی کے لیے کوئی جوڑ توڑ نہیں کر رہا، اور جہاں میں ایم کیو ایم والوں کے ساتھ ملتا رہا ہوں جب سے گورنر بنا ہوں، یا پاکستان سرزمین پارٹی کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہاں مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے ساتھ بھی بھرپور تعلق رہے گا اور ملاقات بھی رہے گی۔ چیف منسٹر صاحب سے یقیناً کافی ملاقاتیں ہوئیں، ان اعتبار سے کہ آپ ایک ایکٹیو مسلم لیگ کی نہ صرف سیاست، معیشت اور فکری نظری طور پر آپ اس کی حفاظت کرتے رہیں، اس لیے گورنر محمد زبیر کو ہم بہت کوئی روایتی قسم کا گورنر تو نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل، اس میں میں دستخط کر رہا ہے نہیں، ایک تو میں پہلی بات بتا دوں کہ
وہ گورنر ایک تو مثال ابھی میرے پاس آتی ہے 2 ایگزامپلز جو بہت زیادہ اگریسو، جس کو کہتے ہیں سلمان تحسین صاحب جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سن 70 کی دہائی میں مصطفیٰ کھر صاحب ہوتے تھے، تو وہ لٹرلی پارٹی کے ہی نمائندے ہوتے تھے. ابھی ریسنٹ ہسٹری اگر آپ سلمان تحسین کی تو گورنر ہاؤس کے عشرت العباد کو بھی اسی پس منظر میں دیکھیں. نہیں، عشرت العباد میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے کبھی اس طرح سے آ کے پالیٹکس نہیں کی تھی ایم کیو ایم کے لیے. میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو بہت حد تک، مطلب یہاں بینرز نہیں لگے ہوئے تھے ایم کیو ایم کے، یہاں جلسے نہیں ہوتے تھے ایم کیو ایم کے، تو یہ عشرت العباد صاحب نے اپنے آپ کو اس ٹیلی فون کال ضرور سنتے تھے، ٹیلی فون کال، اور پھر 12 مئی بھی ان کے دور میں ہوا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ویسے گورنر کے رول کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا تھا کہ سلمان تحسین سے اگر آپ عشرت العباد کو کمپیئر کریں، وہاں بینرز لگے ہوئے تھے، وہاں تو وہ کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کا اڈا ہے. تو وہ ایک وہ گورنر ہوتے ہیں جو جن کا میرا خیال ہے صوبے والے نام بھی نہیں جانتے، تو جو صرف سگنیچر کرنے آتے ہیں. گورنر پنجاب کا نام مشکل سے یاد آتا ہے مجھے، جھگڑا صاحب کا تو یاد نام ہے، لیکن نام بھی جھگڑا ہے ان کا. تو آئی تھنک سم ویئر ان بٹوین، میرا خیال ہے جو میری نیچر ہے، آئی ول ری ڈیفائن دا رول آف دی گورنر. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن ہے، تو میں کہتا ہوں جو کام میں کرنے آیا ہوں اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن لمیٹیشن نہیں ہے. میں معیشت کو بھرپور انداز میں تیز کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر میں بہتری آئی ہے، میں اس پر آؤں گا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اسپیسیفکلی بھی، بٹ جو بہتری آئی ہے پچھلے 3-3.5 سال میں، اور آج جہاں کراچی ہے ادھر ایک بہت اسٹرانگ اکنامک انیشیٹو لانچ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کی معیشت اگر کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ سب سے زیادہ کراچی کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر کراچی معیشت کے حوالے سے بہت تیزی نہیں دکھائے گا تو پاکستان میں کبھی بھی وہ جو ہمارا اکنامک ویژن ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. بیکاز دس از دا فائنینشیل ہب. کوئی دنیا میں فائنینشیل ہب پیچھے رہے اور باقی ملک آگے چل رہا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. نہ لندن کے بغیر انگلینڈ UK چل سکتا ہے، نہ پیرس کے بغیر فرانس چل سکتا ہے، نہ ممبئی کے بغیر ہندوستان چل سکتا ہے. تو اسی طرح کی حیثیت کراچی کی ہے. اور اگر آپ پہلے 40 سال جب امن تھا تو آپ گروتھ پاکستان کی دیکھیں تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھی کراچی پر، اور کراچی نے لیڈ کیا تو پاکستان زبردست آگے جا رہا تھا. تو ایک تو وہ ہے، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن لمیٹیشن نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے، بزنس مین کو کتنا انکریج کرنا ہے، انویسٹمنٹ کتنی کرانی ہے، انڈسٹریل زونز کی امپرومنٹ کے لیے کیا کرنا ہے، انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کے لیے کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایتھنک جو یہاں ڈیوائیڈ ہے اور جو پولیٹیکل ٹینشن بھی کریٹ کرتی رہی ہے جو کسی اور صوبے میں نہیں ہے. آپ نے صرف اردو سپیکنگ اور سندھی رورل اربن ڈیوائڈ کی بات کی تھی، بٹ یہاں دس از دا لارجسٹ پشتون سٹی ان دا ورلڈ، اور ان کے اپنے سینسٹیوٹیز ہیں، ان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کہیں واپس نہیں جانے کے لیے آئے ہوئے. اور اسی طرح سے آپ کے پنجابی ہیں، ملینز کی تعداد میں ہیں، بلوچ ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا اربن رورل ڈیوائڈ یہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جتنا ایتھنک سینسٹیوٹیز یہاں ہیں، اور دیٹ ہیز لیڈ ٹو دا ٹربل ان سندھ اوور دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈس، وہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی کانسٹیٹیوشن لمیٹیشن نہیں مجھے ڈالتے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں جب مڑ کے دیکھوں گا کہ اگر ایک ہارمنی میں کریٹ کر سکوں، اور وہ ہارمنی اس وقت آئے گی جب میں سب ایتھنک گروپس کی سینسٹیوٹیز کو سمجھوں گا اور اپریشیٹ کروں گا. اور اسی طرح سے اگر میں نے معاشی حوالے سے کراچی کو، وہ پرانا کراچی، وہ سب تو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، روشنیوں تو ہونی چاہیے لیکن روشنیوں کے ساتھ ساتھ معیشت بھی بہت تیزی سے آگے چل رہی ہے. میں معیشت پہ اس لیے بھی بات کروں گا کہ کیونکہ آپ نے میں نے جیسے کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اور بڑے بڑے منصوبوں کے حوالے سے بات کی، اور یقین کراچی میں. لیکن ایک اور جو یہاں مسئلہ رہا ہے کہ ہم پچھلے 3.5 سال سے لا اینڈ آرڈر کے لیے ڈپینڈیبل رہے ہیں رینجرز کے. جی، اور 3.5 سال سے کیوں 30 سال سے بھی پہلے. لیکن اگر یہ والا دور بھی دیکھ لیں، اس دور میں بھی دیکھ لیں کہ جب وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو مجھے جب ہم نے ڈی جی رینجر سے بات کی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ جناب رینجر اگر پولیس والا کام کرنے لگے تو پولیس کی کیا ضرورت ہے. مثلا موٹر سائیکلوں کو اگر رینجر روکنے لگے، تلاشی وہ لینے لگے، خیر میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا کہ وہ تو خیر لوگوں کے بغیر کہے چھاپے بھی مارنے لگے، گرفتاریاں بھی کرنے لگے، اور پھر اس کو بہرحال اسی جوڈیشری پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو انہیں رہا بھی کر دیتی ہے. میں اس کی الگ مثال دوں گا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہہ رہا تھا، رینجر بھی جیسے میں نے کہا کہ 52,000 تو وہ رجسٹرڈ ہیں موٹر سائیکلیں اور موبائل چھیننا، ایجوکیشن وغیرہ ہوں گا.
تو یہ جو رینجرز کا رول، خیر اب تو خیر وہ پنجاب میں بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ وہاں جانا پڑا. سندھ گورنمنٹ کی تواتر سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس کے لیے رکاوٹ رہی ہے، اور رینجرز کو بھی مستقل رہنا جو ہے وہ ایک سویلین گورنمنٹ کی ناکامی سمجھا جائے گا، اور وہ صرف یہاں کی نہیں، اسلام آباد کی بھی. تو یہ جو ڈپینڈنٹ اتنی جو ہے، دیکھیں مجاہد صاحب، اس کی ظاہر سی بات ہے، آپ کو کراچی کی ہسٹری اور کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا میرا خیال ہے سب سے اچھی طرح پتہ ہے. جہاں ہم جون 2013 میں جب حکومت آئی تھی، تو ایک جو کراچی سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے اور پھر ملیٹنسی جو پاکستان بھر میں طالبانائزیشن کا جو ایشو تھا اور بلوچستان کا تھا، یہ تینوں ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنے اکنامک پلان میں کہ یہ پاکستان کا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کراچی کو اگر آپ فکس نہیں کریں گے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ تو انسسٹینیبل تھا نا. یہ تو سب ایگری کرتے ہیں کہ کراچی واز ون آف دی موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ. اینڈ ڈینجرس وہ تھا موبائل فون چوری کے حوالے سے نہیں، موٹر بائک چوری کے حوالے سے نہیں تھا. ہر انسان کو خطرہ تھا اپنی جان کا. یہاں معیشت تو دور کی بات ہے، یہاں کسی کو یہ سرٹنٹی نہیں تھی کہ کل شہر بند ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج اگر آپ 2 بجے بات کر رہے ہیں کہ 5 بجے بند ہوگا شہر یا نہیں ہوگا، 10 منٹ کے نوٹس پر بند. بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی تو تھی جو اوور نائٹ بند بھی کرا دیتی تھی اور کھول کر بھی دیتی تھی نا. اور صرف وہ پیسفل نہیں ہوتا تھا، آپ کو وہ جو بند ہوتا شام کو 60 تھا گاڑیوں وہ تباہی ہوتی تھی. پورے رکشے بھی جلتے تھے اور بسیں بھی چلتی تھیں اور چھوٹی دکانیں بھی جلتی تھیں اور لوگ بھی مرتے تھے. سو وہاں کراچی کھڑا تھا جون 2013 میں. اور آج جہاں ہے، آج وہاں کوئی 10 مہینے کیا 10 سال بھی ٹرائی کرے گا انشاءاللہ تعالی. سیاسی ہوئے نا، ویسے زیادہ اسباب تو سیاسی تھے نا لا اینڈ آرڈر کے. دیکھیں ایم کیو ایم الطاف حسین جس کو لیڈ کرتے تھے، ان کا اس شہر میں وہ ڈنکا تھا جو ڈیکیڈ سے، جو میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں بہت کم ہوگا. اور وہ 9-0 جو گڑھ تھا اس تباہی کا، وہ آج اس پر تالے لگے ہیں مجاہد صاحب. تو کراچی میں ہم اس میں لیڈ کس نے کیا جو موجود ہے، ظاہر ہے پرائم منسٹر نواز شریف نے اسی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ستمبر 2013 میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں، اس کے ساتھ جو دربار ہال ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کیا تھا ایک آپریشن لانچ کرنے کا. اور شاہد حیات جو پولیس کے بہترین افسر ہیں، ان کو سب نے ایگری کیا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے، اور سیکنڈ فیز پیچھے ہوگی ان کے رینجرز. اب جہاں تک رینجرز کا اس وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن کامیاب کیونکہ یہ پہلا تھا. میں اس میں موجود تھا جب پرائم منسٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے پکڑے، تو انہوں نے کہا ہم نے 6,500 پکڑے تھے اور 5,500 رہا کر دیے، اور پتہ چلا صرف 2 آدمیوں کو سزا ملی تھی. دیکھیں مجاہد صاحب، اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ جو 20-25 سال سے پرابلم ہے وہ اتنے آسانی سے چلا جائے گا. تو اس کی جو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سکسیس کا معیار کیا تھا، تو سکسیس کا معیار سب سے پہلے یہ تھا کہ شہر کو کسی کے ہاتھ میں پورے شہر کو یرغمال نہ بنا سکے، جیسا کہ تھا. اور ایک کوئی عام شہری باہر نکلتے ہوئے اپنی جان سے ڈر نہ لگے اس کے کہ جی صبح آفس جا رہے تو شام کو کیا ہو. کراچی کے، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں، آپ کونے میں چلے جائیں کسی بھی کراچی کے، کیا ان کو ویسے ہی ڈر محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے تھا؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بزنس مین کیا پلان کر سکتے ہیں وتھ سرٹنٹی کوئی اپنی اکنامک ایکٹیویٹی؟ پہلے ہمارے پاس، میں آئی بی ایم میں کام کرتا تھا، یہاں گورا ہم دبئی سے کہتے تھے بزنس ایگزیکٹو کو آنے کے لیے، تو لاہور اس کے ساتھ میٹنگ کرنے جاتے تھے. ہم بھی لاہور جاتے تھے اور وہ بھی لاہور آتا تھا اگر انیویٹیبل تھا پاکستان آنے کے لیے، ادروائز وہ ٹریول کر کے. سو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ مطلب ایک شخص آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو انویسٹمنٹ تو ادھر سے ہم لے کے آ رہے ہیں. اور یہ رینجرز کا جو رول رہا ہے، یہ بھرپور اور زبردست رول رہا ہے اس میں. اور اس میں اب بالکل نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا ٹپنگ پوائنٹ ہوگا کہ جہاں رینجرز کا وہ آپریشن کو آپ نے بیک سٹیج پر لے کے جانا ہوگا. اس میں ضرور گفتگو ہو سکتی ہے. اور ٹپنگ پوائنٹ، اگر سوری ٹو سے، پھر وہ مجھے اس بات کا پاس ہے اور بہت میں محتاط الفاظ استعمال کروں گا کہ گورنر صاحب، اس میں نے ٹپنگ پوائنٹ وہاں آتا ہے کہ جب ان کی وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی اطلاع کے بغیر اس پارٹی سے وابستہ کسی شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں اور 1.5 سال میں کچھ ثابت نہیں کر پاتے.
میں کچھ ثابت نہیں کر پاتے. جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں. یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ رینجرز کو اگر لا اینڈ آرڈر بھی بہرحال ایک پولیٹیکل ایشو ہے تو رینجرز کا آپ نے وہ درست کہا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, لیکن جہاں وہ حد پھلانگنے لگتے ہیں یا بعض وقت غلطیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایسا ہوا ہے, ایسا پرابلم ہے. مجاہد صاحب, کوئی دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا آپریشن, اتنا بڑا تھریٹ ہوئے اور اتنا بڑا آپریشن ہو اور اس میں اوور سٹیپ کا کوئی ایگزامپل نہ ملے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ ناٹ اونلی کراچی بٹ ضرب عضب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ 2.5-3 سال ہو گئے, اس طرح سے چیخوں کی آوازیں نہیں آئیں جو کہ ہوتا ہے, ریاکشن ہوتا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے, سن 92 میں کراچی میں ہوا تھا, ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز, کیونکہ اس کو مینیج صحیح نہیں کیا گیا تھا, اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا. وہاں تو اوور اسٹیپ پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا, اور وہ ایک برگیڈیئر صاحب نے کوئی تقریر پریس کانفرنسز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا. سو پولیٹیکل ڈیزاسٹر تھا, بیکاز ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پولیٹیکلی کیسے اس کو مینیج کیا جائے. تمام سٹیک ہولڈر, یہ ملٹری کا کام نہیں ہوتا, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. سو ایسٹ پاکستان میں ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز, آپ نے بلوچستان میں 2-3 ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, MRD موومنٹ کے دوران 1983 میں ہوا. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں, بالکل ہوا ہوگا اوور اسٹیپ اور زیادتی بھی ہوئی ہوگی, جس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو بھی کسی بھی حکومت کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ اتنا میجر آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس قسم کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, اوور سٹیپ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی جینوئن مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اوور آل کانٹیکس میں دیکھیں کہ ہم کراچی کو کہاں سے کہاں لے کے آئیں. مجھے ایک بریک طرف جانا ہے, اور پھر میں گورنر صاحب سے لا اینڈ آرڈر سے نکل کے معیشت کے حوالے سے بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ کراچی کی جو سڑکیں, ادھڑی ہوئی سڑکیں, جو برج کہ جائے گا سابقہ میئر کو جو اس وقت MQM کے تھے کہ انہوں نے شہر کا نقشہ بتلا, لیکن اندرون سندھ چلے جائیں, ہمیں آپ کو بھی جانے کا اتفاق ہوگا, اور خود زبیر صاحب بھی انہی سڑکوں سے گزرتے ہوں گے جب یہ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نہ جانے کیوں ہیں, نالے. اور یہ جو لوکل باڈیز, اب یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی چین سے اب ہمارے یہاں صفائی کرنے والے بھی آئیں گے, تو اس ایشوز پہ بھی بات کریں گے کہ لوکل باڈیز کا ایشو کیوں اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, انہیں فنڈ کیوں نہیں مل رہے. اور سندھ اور بہرحال جیسے میں نے کہا سندھ اور وفاق کے تعلقات ذرا ایک ڈفرینٹ رہے ہیں ہمیشہ, آج سے نہیں, کیونکہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت اور اسلام آباد اور لاہور میں کسی اور کی. اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. شہر کے باسی ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے بھی ہوں گے کہ اس شہر کا کیا حال بنا دیا. تو ایک سوری ٹو سے ایک سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں, ترجیحات میں یا اولیات میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. پھر ایک سوری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیوں اب پنجاب میں اب کہا گیا ہے کہ جو آپ کی پولیس ہے, بلکہ اب تو ہم رینجر کو بھی کرنے لگے ہیں, شاید غالباً 25% یا 30% جو ہے ہماری VIP ڈیوٹیز دیتی ہے. بھئی اگر لوگوں کو آپ ہم کو زیادہ علم ہے کہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بچا سکے, راجیو گاندھی نہیں بچ سکے, اندرا گاندھی نہیں ہو سکی, بڑے بڑے لوگوں کی جانیں, سیکورٹی گارڈ, بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ جواہر لال نہرو کی کوئی حفاظت کرنے آیا تو اس نے کہا تم کون ہو, کہتا ہے سیکورٹی, کہتا ہے تم میری جان بچا سکتے ہو, تو سیکورٹی نہیں. میرا کہنے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بڑے بڑے لوگ جو اہل ثروت, اہل دولت, مشیر, وزیر ہیں, تو اپنی جو ماشاءاللہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنے سیکورٹی گارڈ رکھیں. لوگوں کو بڑی شکایت یہ ہے کہ جو VIP کلچر ہے اور وہ جو 30-35 گاڑیاں اور لوگوں کو بزی رکھتے ہیں, ان لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے. وہ بھی کام آپ رینجر سے لے رہے ہیں گورنر صاحب. آپ صحیح کہ ایک تو VIP کلچر کا پاکستان میں پچھلے, اور میرا خیال ہے ہونا بھی چاہیے, ریاکشن ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو اس قسم کا کہ اتنا ایمفسائز ہو کہ تمام جان و مال بچانے کے لیے صرف VIPs ہوں اور عام شہری کے بالکل فکر نہ ہو. کئی دفعہ ایک انڈیویجول کو, جس طرح بلاول بھٹو کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, بلاول بھٹو کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور پھر بے نظیر شہید کے بیٹے ہونے کے حوالے سے جو ان کو تھریٹ ہے, دیکھو انہوں نے تو عدالت سے رجوع کرنا پڑا ہے, پتہ نہیں کیوں, کیا وجہ ہے, کیا انہیں مل نہیں رہی وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے اگر کچھ ان کو ہوتا ہے تو پاکستان ول گو ان اے اسپن, ٹھیک ہے نا.
تو وہ صرف پروٹیکشن بلاول بھٹو کی نہیں ہے, وہ پاکستان کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے, بھٹو خاندان کے تک سمجھتا آتا ہے, لیکن سندھ کے دیگر سوری ٹو سے سب کی جائے کو اور سب میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ وی آئی پی کلچر کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. وی آئی پی کلچر دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. ایک تو پاکستانیز کے لیے یہ میں بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا ہے کہ میں ایز اسٹیٹ منسٹر پچھلے 3 سال میں میرا خیال ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں کیوں امریکہ سے لے کے انگلینڈ اور اسپین اور چائنا اور ہندوستان سب جگہ وی آئی پی کلچر ہوتا ہے. وی آئی پی کلچر ہوتا ہے, لیکن سیکورٹی اتنی بھیانک نہیں ہوتی. اتنی بھیانک شاید نہ ہوتی ہو, لیکن کئی جگہ اس سے زیادہ. ابھی جب نواز شریف صاحب کے ساتھ باکو گیا تھا تو میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ہٹو بچوں کا ماحول تھا. نہیں ہٹو بچوں, بیکاز اس ملک کے حالات ڈفرینٹ تھے نا. اب وقت کے آپ کو بھی پتہ ہے, ہسٹری ہم دیکھتے ہیں اور تصویریں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں میرا خیال ہے کوئین الزبتھ وہ اوپن کار میں ایوب خان کے ساتھ جا رہی تھی, تو وہ حالات ڈفرینٹ تھے. تو نہرو کو جب کسی نے کہا تھا تو وہ حالات ڈفرینٹ تھے. آج ایوری منسٹر کے ساتھ دلی میں موبائلز ہوتی ہیں, ہمارے ہر منسٹر کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ اسلام آباد چلے جائیں سوائے ایک آدھ کے کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے پاکستانی کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کراچی میں اچھا کچھ ہمارا یہ کلچر اور بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ بڑا ٹھاٹ باٹ نظر آتا ہے کہ جی آپ کے پاس آگے پیچھے موبائل ہے. اور یہ جتنے ہمارے کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہیں فار ایگزامپل, ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے پرائیویٹ اس سے جو بھی ان کی کمپنی ریکوائر کرتی ہے سیکیورٹی. بٹ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ میں جب تک منسٹر تھا میں کار اپنی خود سروس کرانے کے لیے لے کے جاتا تھا, کیونکہ میں اس کو مجھے تو یہ سب سے چیزیں خراب لگتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے تھوڑی سی میچورٹی آپ میں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ پہلے آپ سسٹم کو سمجھ لیں, کہ پہلے دن سے چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں. سو جیسے ہی میں سسٹم کو سمجھ لوں گا تو میں ضرور اس کو چیلنج بھی کروں. سسٹم جو ہے آپ سسٹم کے سمجھتے سمجھتے سسٹم کا پارٹ بن جائیں. عام طور پر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کا. ہماری فیملی میں بھی ایک اپنا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک کارپوریٹ ورلڈ کی وجہ سے بھی کچھ اثر ہے. اور ابھی تک 3.5 سال حکومت میں کام کر کے ابھی تک تو وہ نہیں اثر ہوا. وہ نہیں, لیکن یہ وہ ادارے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ ادھر گئے اور پہلے سے ہم نے سڑک صاف نہیں کری. اور دیکھیں ہر ایک کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم بینک کے بارے میں بینکرز کی رائے سب سے اچھی ہوتی ہے. سیکیورٹی کے معاملات سیکیورٹی ہی والوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک جو عام عوامی پہلو ہوتا ہے وہ ان کو بتانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اخراجات کے حوالے سے, ایک لوگوں کے لیے پرابلم کے حوالے سے کہ جی آپ چلے جائیں اور باقی سارا شہر مصیبت میں ہوں, تو وہ سارا بیلنس ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں بیلنس ہونا چاہیے. اس حد تک میں بالکل کانشیس ہوں, اور میرے گھر والے بھی کانشیس ہیں. ہمیں بھی بتایا, مجھے بار بار کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں ایک امیچورٹی ہوگی کہ میں پہلے دن یہ چیلنج کرنا چاہوں. لیٹ می سیٹل ڈاؤن, اور میں ضرور اس کو سمجھنے کی اچھے طریقے سے میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں گورنر صاحب, اور ڈیولپمنٹ اور معیشت پہ آنا چاہتا ہوں. صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام شہری جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کے وزیر مشیر, ایون یہ کہ اب تو ایس پی ڈی ایس پیوں کے پاس بھی قافلہ لے کے چلنے لگے ہیں, یعنی پولیس والے جب اپنی حفاظت اتنی کرنے لگے تو وہ شہریوں کی حفاظت کیا کریں گے. ٹارگٹ بھی بنے ہیں, لیکن زمانے میں انہیں بنایا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم لیٹس آلسو گیو کریڈٹ کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں پولیس کی پچھلے 15-20 سال میں جو مشکل حالات رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک پولیس والے کو چن کے مارا گیا ہے مشرف صاحب کے دور میں. وہ بھی تو آپ وہ دیکھیں نا, تو ان کی فیملی بھی تو ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ دیٹ واز پولیٹیکل, آف کورس دیٹ واز پولیٹیکل, بٹ اس گھر والوں کے لیے تو پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل کی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں ان کی سروسز اور ان کے مشکل حالات میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی تو ریکگنائز کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے نا, تو جو ہمیں جب میں ابھی ڈی آئی جی ٹریفک سے بات کر رہا تھا کہ بسوں کے حادثے کہتے ہیں جی ہمیں صرف چالان کرنے کا, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ چھتوں پہ پڑے ہوئے ہیں, بسوں میں لٹکے ہوئے ہیں, وہ بچیاں گرتی بھی ہیں. اور وہ جو سوری ٹو سے میں کسی انڈیویجول کو نہیں کہتا, سینکڑوں کی تعداد میں سوائے موٹر سائیکل روکنے والوں کے ٹریفک کا کام, ٹریفک کھڑا ہوا ہے ویسے ہی. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو کوئی ٹریفک پولیس والا نظر نہیں آیا, اس میٹروپول سے گزرا تھا. وہ ان لوگوں کو روکتے ہیں جو کراچی میں 15 لاکھ موٹر سائیکل سوار ہیں, سوائے ان کو روکنے اور چیکنگ کرنے کے علاوہ. مطلب یہ والی بات تو کہی جا سکتی ہے بھائی, آئی جی ڈی آئی جی سے کہ بھائی توجہ تم ٹریفک کے ہجوم پر کم دو, نہ کہ تم بیچارے ان موٹر سائیکل والوں میں کسی کا لائسنس نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا حل آپ نے ذکر کیا, چونکہ کہ بسوں سے گر رہے ہیں اور بسوں پر چڑھے ہوئے ہیں لوگ,
وہ میرا خیال ہے وہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی حکومت میں تھے یا ہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے ان کا درد کہ یہ سن 70 کے زمانے کی جو ویگنز تھی نا جس میں ہم نے سفر کیا تھا اور تمام پڑھائی وغیرہ اسی میں کی تھی وہ ابھی تک چل رہی ہیں. سو جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک جو فیڈرلی فنڈڈ منصوبہ ہے اور جو کہ ایز گڈ ایز اینی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ان دا ورلڈ جو گرین لائن منصوبہ ہے اس پر ہم بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں. اور اس سال کے آخر میں میرا خیال ہے 50-60 سال کے بعد کراچی میں اتنی اچھی ٹرانسپورٹیشن آئے گی. اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. گورنر سندھ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں اور دو چیزیں میں خیال آپ کام کر رہے ہیں. ایک تو سرکولر ریلوے, لوگ یہ کہتے ہیں سرکولر ریلوے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرے گرین لائن جو سلطانی ٹاؤن سے چلنے والی کا پتہ نہیں کب تک. میں خیال اس کی ڈیٹ تو نہیں انشاءاللہ تعالیٰ نومبر دسمبر میں کمپلیٹ. نومبر دسمبر وہ عام طور پر تاریخ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں تاریخ تم لے کے بیٹھ جاؤ. تاریخ بالکل لے کے بیٹھ جائیں گے اور میرے سے آپ آ کے پوچھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک ہم اس کو کمپلیٹ کر گرین لائن اس سے بڑا فرق پڑے گا. ایبسلیوٹلی. اور وہ صرف ایک پارٹ ہوگا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کراچی سرکولر ریلوے وہ ایک اس سے زیادہ کمپریہنسو ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے 20 سال تک جاپنیز ایڈ اس میں موجود بھی تھی, اور وہ جب جاپنیز تھک ہار کے واپس چلے گئے تو پھر اب ہم نے جا کے اپروچ کیا ہے سی پیک کے حوالے سے کہ اس کو سی پیک کا منصوبہ بنایا جائے. تو وہ ہے اتنا ایک کراچی دیکھیں 2 کروڑ کی پاپولیشن تو جنرلی لوگ کہتے ہیں شاید سینسس میں اس سے بھی زیادہ ہے. ایک اس کا جو اس میں جو لا اینڈ آرڈر خراب ہوا تھا تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے جو بیسک عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے بڑے شہر کے حوالے سے, فائنینشیل ہب کے حوالے سے, جس میں ٹرانسپورٹیشن. اگر یہاں بیٹھ کے ہم کرٹیسائز لاہور کی میٹرو سروس کو تو کرتے ہیں اور بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں, بٹ جنگلہ اور پتہ نہیں کیا کیا, بٹ اگر اپنے ہاں دیکھیں کہ عوام چھتوں, آج بھی میں اور آپ ابھی باہر نکلیں تو 9 out of 10 بسز میں چھتوں پر لوگ بیٹھے ہوں گے. اب چھتوں پر لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ان کا درد, اور مذاق اڑا رہے ہیں. اب تو وہ تو یہاں کا جو سفر کرنے والا ہے وہ تو کہے گا بھائی وہ تو انہوں نے جو کر دیا, آپ کچھ تو کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ یہاں ٹرانسپورٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹیشن, کہیں اب دلی چلے جائے وہ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, کیا زبردست انڈر گراؤنڈ ان کی ہے. جتنے ممالک میں آپ چلے جائیں پبلک ٹرانسپورٹیشن از ون آف دی پرائرٹیز. سرکولر ریلوے کے لیے بھی کوئی ڈیٹ ابھی تو نہیں دے رہے ہیں. نہیں ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ تو ابھی اس فیز میں ہیں جہاں ہم چائنیز کو یہ ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آپ فنڈنگ کریں انڈر دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور وہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا اور ساتھ میں ہم اس کا پروفیشنل کام کرتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو منصوبہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مختلف فیزز میں ہوگا اور اس کو شروعات وقت کا احساس ہے. لیکن دو اہم سوال میں ضرور کروں گا. ایک تو لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ جو سی پیک جس کو آپ نے بہت اس پہ کام بھی کیا, قریب بھی رہے 50 ارب کا, اور یہ تاثر بڑا گہرا رہا کہ بلکہ وہ مذاق کے طور پر لیا گیا. کسی نے کہا کہ پیسے تو گوادر کے لیے آئے ہیں, ترقی. خیر شہباز شریف صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب بھی دیا, اور وہاں وہ گوادر سے بھی بچے لا رہے ہیں, پنجابی لا رہے ہیں. لیکن سی پیک کا تاثر یہ آیا کہ وہ پنجاب جس کو کہتے ہیں اس سب سے زیادہ بینیفیشریز ہوگا. میرا خیال ہے اس میں جو سب سے اہم, اور اب آپ اس لیے بھی کیونکہ زیادہ آپ تعلق نون لیگ کے حوالے سے اس میں رہے, اب اگر آپ میں خانہ یہاں پر تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھائی سندھ میں بھی چیزیں آنی چاہیے, سندھ میں بھی آنی چاہیے اور سب سے زیادہ آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, لیکن میں آپ کو اس کا تاثر بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب یہ پہلے $46 بلین کا منصوبہ تھا, اس 46 بلین میں سے 34 بلین تھے صرف پاور سیکٹر کے لیے. اب پاور سیکٹر میں جو منصوبے ہیں اس میں ٹرانسمیشن لائنز بھی ہیں اور اس میں بجلی کے کارخانے بھی ہیں. بجلی کا کارخانہ اکاڑا میں لگے یا ڈیرہ بگتی میں لگے یا کراچی میں لگے, وہ تمام بجلی جانی ہے نیشنل گریڈ. ٹھیک ہے, ایکچولی اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سب سے زیادہ منصوبے سندھ میں ہیں. 7 منصوبے سندھ میں ہیں پاور سیکٹر کے, جو 34 بلین آؤٹ آف 46 بلین. یہ پرسپشن کیا کچھ دیکھیں, میرا خیال ہے ہم اس میں اگر ایکچوئل بیٹھ کے میتھمیٹکس کریں, میں اور آپ بیٹھ کے کہ جی اچھا پنجاب کو اتنا فائدہ, بلوچستان, تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کمی پیشی آئے گی نظر. اس کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ملک ترقی کرے گا تو وہ اس کی جب مائکرو لیول پر بینیفٹس ہوں گے تو تمام لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے گوادر کا ذکر کیا, فوکل پوائنٹ آف سی پیک از گوادر. انٹرنیشنل سی پورٹ وہاں,
بن رہا ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں بن رہا ہے, انڈسٹریل زون سب سے زبردست وہاں بن رہا ہے, پاور پروجیکٹس وہاں لگ رہے ہیں, وہاں سے ہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہر چیز کا اور اینڈنگ پوائنٹ ہے ہر چیز کا, تو اور وہ بلوچستان کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے میں ایک کلیریفائی کر دوں, جس طرح لوکل کول سے جو بجلی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس کا سینس بنتا ہے کہ وہ اس سے تھر سے قریب ترین ہو تاکہ کول کے لے جانے میں آسانی ہو, تو وہ سندھ میں لگ رہے ہیں, تھر میں, اس کی لاجک ہے نا, ہر ایک چیز کا ریزن ہے. جہاں تک یہ تھا انڈسٹریل زونز کا یہ تھا کہ ہر صوبہ آئے اور انیشیٹو لے اور بتائے کہ کوریڈور میں کون سا ایسا ہے جہاں سب کے لیے بہتری ہوگی, جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوئیں گی, ایک نیچرل پلیس ہو اس انڈسٹریل زون کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس انٹرویو کے تھرو کہ یہ 55 بلین کا تو اب ہو گیا یہ, لیکن 55 بلین ڈائریکٹ ہیں, انڈائریکٹ تو اس کا میسو بینیفٹس ہیں جس کو پورے پاکستان, جس طرح ایک میں ایگزامپل دے دوں, ٹائم کم ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ تمام منصوبوں میں بھرپور انداز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. پوری دنیا کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیز پاکستان آ رہی ہیں اس بینیفٹ کو لینے کے لیے, اینڈ دیٹ ول کم آن ٹاپ آف دا $55 بلین. تو میرا خیال ہے پاکستانیز کو تو بالکل اگنور کرنا چاہیے, بالکل کرٹیسائز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے 35 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ PMLQ کے سید مشاہد حسین لیڈ کر رہے ہیں, جس میں تمام اور اپنا تمام کنسرن ہے وہ وہاں کرنا چاہیے. ایک عام طور پر ہمارا اسٹرانگ پرسیپشن رہا ہے اور وفاق ہے یہ کہ جی 60% کراچی ریونیو دیتا ہے. ایک تو پتہ نہیں دیتا ہے یا نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہی اب پہلے دیتا ہوگا نہیں, 60% ریونیو دیتے ہیں, لیکن ہمیں جو ملتا ہے اب تو خیر 18ویں ترمیم کے بعد NFC کا اس کا بہت دائرہ بڑھ گیا ہے, لیکن یہ ایسا ہے کہ ہم اتنا ریونیو دیتے ہیں اور ہم اتنے بینیفیشری نہیں. حالانکہ میں چاہوں گا کہ کراچی کے لیے غلط تاثر کریٹ کروں باعث, لیکن میں پہلے بھی ریکارڈ میں یہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس میں اگر کوئی ایک کمپنی, HBL کی ایگزامپل لے لیں, حبیب بینک کی, حبیب بینک پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں باہر بھی ہے, اس کا ٹیکس ریٹرن وہاں سے ہوگا جہاں ہیڈ کوارٹر ہے, تو وہ کراچی ہے. تو وہ جب ٹیکس یہاں سے جمع ہوتا ہے وہ پشاور کی انکم کا بھی ہوتا ہے اور گجرات کا بھی ہوتا ہے اور بلوچستان کا بھی ہوتا ہے اور لندن کا بھی ہوتا ہے, تو وہ کراچی کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا ٹیکس جنریٹڈ ہے, وہ کراچی کا. اسی طرح سے 90% جو ملٹی نیشنل کے ہیڈ کوارٹرز ہیں کراچی ہیں, یا لیڈنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے, تو وہ لیکن کراچی از بائی فار دا لیڈنگ. اور دوسری بات یہ, آپ نے خود NFC کا 7th NFC ایوارڈ میں سگنیٹری ہے سندھ, سگنیٹری ہے پریزنٹ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے, اور فیڈرل حکومت بھی تھی, اور میرا خیال ہے وہ بہت زبردست ہسٹوریکل ڈاکومنٹ تھا جس کے تحت 60-62% جو ہے ریونیو فیڈرل گورنمنٹ جو لیتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اور یہ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ 4 سال پہلے 1.9 ٹریلین فیڈرل ریونیو آتا تھا اور اس میں سے 62% جاتا تھا, آج 3.6 ٹریلین, ڈبل تقریباً ہو گیا. سو صوبوں کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے بہانے کی کہ ایجوکیشن پر خرچ کیوں نہیں ہو رہا, یا صحت پر خرچ کیوں نہیں ہو رہا, یا دوسری جو انفراسٹرکچر ہے ان پر جو عوام کے مسائل ہیں, پانی کا جھگڑا ہے, یا آپ کے گلیوں کے پرابلم ہیں, یا صفائی کے پرابلم ہیں. اب کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ڈبل ریونیو مل رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جب جون 2013 میں حکومت آئی تھی. ایک آخری آپ سے سوال کر لوں, کیونکہ ایک زمانہ تھا جو سب سے میرے خیال ہے آپ کا جو چیلنج یا امتحان یہ ہوگا کہ آپ پرسنلی تو ہمبلی اور آپ کے تعلقات سب لوگوں سے اچھے ہیں, یعنی اگر پولیٹیکل نون لیگ سے ہوتے ہوئے بھی, کہ ایک یہاں گورنر جو ہے وہ کنٹروورشل نہ بنے, متنازع نہ بنے, کیونکہ اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اور اگر کسی نے یہ پتہ چل گیا کہ جناب گورنر ہاؤس میں نون لیگ کے اجلاس ہو رہے ہیں اور حکومتی لوگ بیٹھے ہیں, اور یہاں سے ایک زمانے تاثر تھا, اور خیر وہی جو اس میں نے کہا کہ ہڑتال کی کال بھی سنی جاتی تھی اور دی جاتی تھی اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا تھا. تو گورنر صاحب اس پر میں اختتامی نوٹ پہ کروں کہ غالباً سب سے بڑا امتحان اس کے باوجود کہ ہمارے زبیر بھائی کی طویل وابستگی نظریاتی ذاتی رہی ہے, وہ یہ چاہیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک
متنازع گورنر کی حیثیت سے نہ بنے, اور گورنر ہاؤس خاص طور پر 2018 قریب آ رہا ہے, یہ سمجھا جائے کہ یہ الیکشن آفس تو نہیں بننے جائے گا. نہیں, بالکل نہیں بننے جائے گا. اور صرف میں کراچی کی بات نہیں کروں گا, سندھ میں بھی ہمارے جو پولیٹیکل بہت سے زبردست پولیٹیکل پارٹیز ہیں. میں نے شاید دوسرے دن ایاز پلیجو صاحب کو فون کیا تھا, ان کو انوائٹ کیا تھا. قادر مقصد صاحب سے بات ہوئی ہے. کل میں نے 2-3 لوگوں سے, میں انٹیریئر سندھ جلد جاؤں گا, اور گورنر ہاؤس میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور جس دن میرے اوتھ ٹیکنگ تھی تو میں نے سب کو فون کر کے بلایا تھا, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے بوائکٹ کیا تھا, وہ میرا خیال ہے نہیں آئے گی. تو اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے آپ شاید نیگیٹو خبریں سنیں گے, لیکن ادروائز بالکل مجھے انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم لاہور کے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں اور شہر تک مال روڈ تک آتے ہیں تو ہمیں ایک کھلتا ہوا, کھلتا ہوا, اچھا سا شہر لگتا ہے. آپ بھی اگر جب ایئرپورٹ سے نکل کر جب اپنے گھر تک پہنچتے ہوں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے شہباز شریف صاحب کو لوگ اس میں دعائیں دیتے ہیں جب وہ نکل کے شہر تک پہنچتے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر اگلے 3-4 سال میں یہ اگر میں ڈیلیور کر سکوں گا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے, تو ایک بڑا اچھا ایک تحفہ ہوگا حکومت پاکستان سندھ کے عوام کے لیے. یعنی ہم شریک دعا دونوں کے لیے ہو جائیں گے, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کے لیے اور گورنر صاحب کے لیے, اس لیے. اور سی ایم سندھ میں پوری کیپیبلٹی ہے یہ کرنے کی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے, تھینک یو.